کیونکہ اس وقت حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت جان مارے گی، اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت جان مارے گی، اور سچ بول دوں تو حکومت جان مارے گی۔ بہت ہوشیار رہنا ہے یہاں ہندو مسلمان کو، ورنہ آپس میں لڑا کر ان کی سیاست جان مارے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آل انڈیا پاورفل نیوز۔ میں آپ کا میزبان شمشاد عالم۔ اس وقت ابھی ہم آ چکے ہیں جمعیت ابرار الہند کے آفس میں، جہاں ہمارے بیچ ہیں مولانا جہانگیر سجاد نگری صاحب۔ کل ان کا سفر کشن گنج کا رہا، جہاں انہوں نے اختر الایمان صاحب سے ملاقات کی۔ ہم ان سے کچھ سوالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ کل آپ کا سفر رہا کشن گنج کا، تو کس ادیش کس پرپس سے رہا ہے، کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفادی زندگی جینے کی عادی ہو گئے سب، مفادی زندگی جینے کی عادی ہو گئے سب، یہاں غلاموں اور یتیموں سے محبت کون کرتا ہے؟ ہمیں نے لاج رکھی ہے اصولوں کی، ہمیں نے لاج رکھی ہے اصولوں کی، یہاں ورنہ سکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے؟ میں شکر گزار ہوں جناب اسد الدین اویسی صاحب کا، جناب اختر الایمان صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمیں آپشن دیا ہے۔ کل جانا ہوا تھا کشن گنج بدھان سبھا سیٹ، مٹھیانی بدھان سبھا سیٹ کے سلسلے میں۔ چونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں لوگ یہ چاہتے ہیں ہم صرف اس ملک میں اجنبی بن کر رہیں، بنی اسرائیل کی طرح زندگی گزاریں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، ہم اپنے ہی ملک میں پردیسی اور اجنبی بن گئے۔ یہ تمام پارٹیوں کی ایک کوشش اور سازش رہا ہے کہ ان کے حصے میں غلامی کے سوا کچھ نہ آئے۔ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ ووٹ بینک ہے، ہماری ترقی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس کو کہ نہ ہم غلام ہے، نہ غلام رہیں گے، اور نہ غلام بنائے جا سکیں گے۔ ہم صرف جھنڈی اٹھانے کے لیے نہیں، یا صرف چائے پلانے کے لیے نہیں، یا صرف دری بچھانے کے لیے نہیں۔ اب ہمیں آپشن ملا ہے، جناب اسد الدین اویسی صاحب، جناب اختر الایمان صاحب، جو مجلس اتحاد المسلمین کے بینر تلے پورے ملک میں پوری طاقت کے ساتھ یہ پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے، اور الحمدللہ بہار میں پچھلے مرتبہ کامیابی بھی ہوئی۔ اسی سلسلے میں جانا ہوا تھا وہاں مٹھیانی بدھان سبھا چھیتر میں الیکشن لڑا جائے، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، یہ صرف ووٹ بینک ہے، ہم انہیں جیسے چاہے ویسے استعمال کریں۔ کوئی بھی پارٹی آپ کے پاس آئے، آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ تمام پارٹیوں کو ہمارا ووٹ چاہیے، تمام پارٹیوں کو ہمارا ووٹ چاہیے، لیکن مسلمانوں کو ٹکٹ کیا دیا گیا؟ کتنے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا گیا؟ نہیں، مسلمانوں کو ٹکٹ دینا گوارا نہیں، ووٹ لیکن چاہیے تمام پارٹیوں کو۔ اس لیے بدھان سبھا الیکشن مٹھیانی چھیتر سے ٹکٹ کے سلسلے میں بھی جانا ہوا۔ جناب اختر الایمان صاحب کھل کر ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو مٹیہانی ودھان سبھا چھیتر سے آپ کو ٹکٹ مل جائے گا الیکشن کے لیے؟ ہاں، پارٹی تو جناب اختر الایمان صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے یہی کہا کہ آپ محنت جاری رکھیے، کھل کر میدان میں کام کریے۔ اگر پارٹی الیکشن لڑاتی ہے اور مٹھیانی بدھان سبھا چھیتر میں اگر یہ پارٹی الیکشن لڑتی ہے تو ہم لڑیں گے، پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے، پورے جد و جہد کے ساتھ لڑیں گے۔
کیونکہ اس وقت حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت جان مارے گی، اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت جان مارے گی، اور سچ بول دوں تو حکومت جان مارے گی۔ بہت ہوشیار رہنا ہے یہاں ہندو مسلمان کو، ورنہ آپس میں لڑا کر ان کی سیاست جان مارے گی۔ اب تو ظاہر سی بات ہے ہمیں آپشن دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، اپنی پارٹی اپنا ووٹ، کیونکہ مسلمان کا ووٹ تو چاہتی ہے تمام پارٹیاں، لیکن انہیں نیتا بنانا گوارا نہیں۔ جیسا کہ آپ بیچ میں بول رہے تھے کہ مسلمانوں کا لگ بھگ ہر پارٹی جو ہے استعمال کر رہی ہے، جھنڈا اٹھوا رہی ہے، وہ چٹائیاں بچھوا رہی ہے، دری بچھوا رہی ہیں، تو آپ کیا مسلمانوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو میں تو یہی کہا تھا اس سے پہلے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا اول دن سے ان کا یہی اعلان ہے کہ بھائی ہم حصے داری کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ دلت اپنے حصے کی لڑائی لڑ رہی ہے، تمام جو ہے چھوٹے چھوٹے دل جو ہے اپنے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم اس ملک میں جو ہے ایک اقلیت ضرور ہے، لیکن ایک بڑی اقلیت ہے۔ ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہندوستان میں سب سے بڑی اقلیت ہم ہے، ہم کیوں اپنے حصے داری کی بات نہ کریں؟ ہم کیوں اپنے جو ہے حق کی بات نہ کریں؟ ہمیں حصے داری چاہیے، ہمیں اپنا حق چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اس ملک کے اندر ہم ہر چیز میں برابر کے حصے دار ہیں۔ اس ملک میں جب جو ہے پریشانی آئی، جب دشمنوں کی جو ہے نظریں جو ہے جمنے لگی اور ٹکی نگاہ سے دیکھنے لگا، تو سب سے پہلے جو ہے قدم اٹھائے اور ان سے لڑائی لڑے، دشمنوں کا دانت کھٹے کیے۔ آج ہم کیوں حصے داری کی بات نہ کریں؟ آج ہم کیوں جو ہے اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑیں؟ ہم اپنے حق کی لڑائی بھی لڑیں گے، اپنے حصے کی بات بھی کریں گے۔ ایک اور سوال ہے آپ سے، اگر آپ مٹیہانی ودھان سبھا چھیتر سے اٹھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیت پائیں گے؟ بالکل جیتیں گے انشاءاللہ، پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے۔ اور اس وقت ملک کے اندر، صوبے بہار کے اندر لوگوں کی ایک خواہشات ہے، لوگوں کی جو ہے یہ جذبہ ہے کہ بھائی مسلمان تو چاہتی ہے کہ بھائی ہم صرف استعمال ہوئے، ہم صرف اب تک استعمال ہوئے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ایک آپشن نہیں، یہ مجلس کے طرف سے یہ ایک بڑا آپشن ہے، یہ ایک بڑا آپشن ہے کہ ہم جو ہے پوری طاقت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ لڑے، اور جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو، ملک کے سمویدھان کے لیے خطرہ ہو، ملک کے جو ہے چہرے پر جو ایک بدنما داغ ہو، ان سے جو ہے پوری طاقت کے ساتھ پنجہ آزمائی ہو۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے آل انڈیا